السلام علیکم ناظرین، آج ایک خصوصی رپورٹ لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ آنے والی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہا کرے گی۔ دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کا ملک کی جنگ آزادی میں تاریخی کردار، جدوجہد آزادی 1803 سے 1947 تک ایک جائزہ۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی خصوصی رپورٹ۔ جدوجہد آزادی ہی نہیں، ملک کی کوئی بھی تاریخ ہندوستان کے علماء کرام کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ خواہ وہ ملی یا قومی قیادت و سیادت ہو، یا آزادی وطن کے لیے میدان جنگ میں کود پڑنا، کسی تحریک کی قیادت ہو یا پھر کسی مصیبت اور پریشانی کے وقت میں لوگوں کی مدد و غم گساری، ہر میدان میں علماء نے اہم کارنامے انجام دیے ہیں اور حکومت وقت کے سامنے سینے سپر ہو کر حق اور سچ بات سامنے رکھی ہے۔ ایک بڑی تاریخی سچائی یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک علماء اور مسلمانوں نے شروع کی تھی، اور یہاں کے عوام کو غلامی کا احساس اس وقت کرایا جب اس بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت علماء نے ہی بلند کیا تھا، اور جنگ آزادی کا سور بھی انہوں نے ہی پھونکا تھا۔ ہندوستان کے بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی پہلی آزادی کی لڑائی 1857 میں لڑی گئی تھی، لیکن یہ بات اپنی تاریخ اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ آزادی کی تاریخ 1857 سے نہیں بلکہ 1799 میں اس وقت شروع ہوئی جب سلطان ٹیپو شہید نے سرنگاپٹم میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ جس وقت ان کے خون میں لتھڑی ہوئی لاش پر انگریز فوجی نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد ہی انگریز یہ کہنے کی ہمت پیدا کر پائے کہ اب کوئی طاقت ہمارا مقابلہ کرنے والی، ہمارے پنجے میں پنجہ ڈالنے والی نہیں ہے، اور پھر انہوں نے عملی طور پر چھوٹے چھوٹے نوابوں اور راجاؤں کو شکست دے کر ان کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت اور انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے بعد علماء کرام نے غلامی کی آہٹ کو محسوس کر لیا تھا، اور اس کے بعد سے ہی جہاد آزادی کا آغاز ہوا۔ جب انگریز نے 1803 میں دہلی کے اندر یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، لیکن آج سے حکم ہمارا ہے، اس دن اس ملک کے سب سے بڑے عالم دین اور خدا رسیدہ بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں یہ فتویٰ دیا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ جرأت مندانہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا کہ اس عالم دین کے علاوہ ہندوستان کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلے میں اپنی زبان سے آزادی وطن کے لیے جہاد کا اعلان کر سکتا تھا۔ اس فتوے کی پاداش میں ان کو بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ انہیں زہر دے دیا گیا، ان کی جائیداد کو قرق کر لیا گیا، ان کی آنکھوں کی بینائی اس زہر سے جاتی رہی، ان کو دلی شہر سے دربدر کر دیا گیا۔ وہ ان تمام سخت ترین حالات میں بھی انہوں نے اپنی موت سے پہلے دو روحانی شاگرد پیدا کر دیے، ایک حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی اور دوسرے شاہ اسماعیل شہید۔ ان لوگوں نے پورے ملک کے دورے کیے اور مسلمانوں سے جہاد کی بیعت اور اس کا عہد لیا کہ وہ ہمارے ساتھ ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد بالا کوٹ کے میدان میں ہزاروں مسلمان ان دونوں صاحبان کے ساتھ سب سے پہلے آزادی وطن کے جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ سب سے پہلا آزادی وطن کے لیے جہاد تھا، جو دوسرے جہاد آزادی 1857 کا مقدمہ تھا۔ جو لوگ وہاں اس وقت ناکامی کے بعد واپس ہوئے، ان لوگوں نے واپس آ کر پھر اکائیوں کو جمع کیا اور افراد کو تیار کیا، اور 26 سال کی محنت کے بعد 1857 میں دوبارہ آزادی وطن کے لیے جہاد شروع ہوا، جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہوئے، لیکن مسلمان زیادہ تھے اور ہندو کم تھے۔ آزادی وطن کے لیے دوسرا جہاد بھی ناکام ہوا۔ اس جہاد کی پاداش میں علماء کو گرفتار بھی کیا گیا، اور کچھ علماء نے اپنے آپ کو نظر بند کر لیا۔ جب یہ علماء 3-4 سال کے بعد جیل سے باہر نکلے اور عام معافی کا اعلان ہوا، تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی کہ وہ یتیم جن کے باپ جام شہادت نوش کر گئے، انگریز کی دشمنی کی وجہ سے ان کے یتیم بچے سڑکوں پر ہیں، ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ ان حالات کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے فکری محاذ پر بھی اپنی لڑائی تیز کر دی۔ چنانچہ کرسچن اسکول، عیسائی پوپ اور چرچ کے لوگ باہر نکل کر ان یتیموں کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم تم کو کھانا، رہائش اور تعلیم مفت دیں گے۔ مقصد ذہنی اعتبار سے ان کو انگریز بنانا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جن کے آباء و اجداد نے انگریز دشمنی میں جہاد آزادی میں جام شہادت نوش کیا، لیکن اب انہی کی اولاد انگریزوں کے ہاتھ میں تھی اور وہ ان کو فکری اعتبار سے اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔
ان حالات کو دیکھ کر علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھے اور فیصلہ لیا، 2 جہادوں میں مجاہدین شہید کر دیے گئے، اب ہمیں آزادی وطن کے لیے ایسی فیکٹری کی ضرورت ہے جہاں اپنے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے مجاہدین تیار کیے جائیں۔ چنانچہ مکمل 7 سال کے بعد 1866 میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور بالکل وہی نعرہ دیا کہ ہم بچوں کو مفت کھانا اور رہائش کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے اور ان بچوں کو ان کے آباء و اجداد کی طرح جہاد آزادی کے لیے مجاہد بنائیں گے۔ لیکن یہ تو فقیر اور بوریا نشین تھے، تو ان لوگوں نے مفت طعام و قیام کے ساتھ مفت تعلیم کا بھی پلان کیسے تیار کیا؟ یہ قابل حیرت بات تھی کہ ان لوگوں نے مدرسہ بنایا اور قوم کو پیغام دیا کہ اگر غلامی کی لعنت کی زنجیر توڑ کر آزاد ہونا ہے تو اس مدرسے کو زندہ رکھے۔ پھر لوگوں نے دل کھول کر اس کی مدد کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند برسوں کے اندر بخارا، سمرقند، تاشقند اور ہندوستان کے شہر شہر سے لڑکے جمع ہونا شروع ہو گئے جن کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ انہوں نے قوم کو یہ بتلایا کہ اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں اور آپ کی اولاد زندہ ہیں، آپ کے گھر میں اسلام کی روشنی زندہ ہیں اور آپ آزاد ہیں۔ جنگ آزادی اسلام کے آبائی وطن کی حفاظت، اسلام دشمن طاقتوں سے لوہا لینے کے لیے ایک تحریک کی شکل میں مجاہدین آزادی کو پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، اور پھر دارالعلوم دیوبند نے ایسے ثبوتوں کو پیدا کیا جنہوں نے اس ملک کے اندر آزادی وطن کی آگ جلا دی۔ اگر پوچھا جائے کہ ان میں سب سے پہلے ثبوت اور دارالعلوم دیوبند کا سب سے ماہی ناز سرمایہ کون ہے، تو جواب حضرت شیخ الہند ہوگا، جو دیوبند کے رہنے والے مولانا محمود حسن صاحب ہیں۔ پستہ قد، دبلا پتلا آدمی، لیکن اس شخص کے دل کے اندر کیسی آزادی وطن کی آگ تھی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ متحدہ انگریز گورنر مسٹن کہتا تھا اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو ان کی راکھ کے اندر سے بھی انگریز دشمنی کی بو آئے گی۔ انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلا کر انگریزوں کو حیران کر دیا اور ان کو آخر تک معلوم نہیں ہوا کہ یہ تحریک کون چلا رہا ہے۔ انگریز حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور دوسرے علماء کو اس تحریک کا سربراہ سمجھتے رہے، لیکن شیخ الہند کا دماغ تھا جو انگریزوں کی سمجھ سے بالاتر تھا، اور انہوں نے سینکڑوں ایسے جیالے اور جدید علماء پیدا کیے جنہوں نے انگریزی حکومت کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ شیخ الہند کے ساتھ مالٹا میں اسیر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بھی تھے، جو شیخ الہند کے خاص شاگرد اور خاص خادم کا درجہ رکھتے تھے۔ انہوں نے شیخ الہند کی خاطر جیل جانا ضروری سمجھا اور شیخ الہند کی خدمت کے لیے جیل کی صعوبتوں کو کاٹا۔ شیخ الہند آگے چل کر دارالعلوم کے سب سے بڑے استاذ بنے، ساتھ ہی انہوں نے آزادی ہند کے لیے اپنے شاگردوں کی ایک ٹیم اور جماعت تیار کر کے باضابطہ تحریک آزادی شروع کی۔ تاریخ میں تحریک ریشمی رومال کے نام سے مشہور ہے۔ شیخ الہند نے اس تحریک میں رنگ و روغن بھرنے کے لیے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا۔ دوسری طرف شیخ الہند خلافت اسلامیہ سے تعاون حاصل کرنے کے لیے حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ شیخ الہند کی یہ تحریک اگر کامیاب ہو گئی ہوتی تو ہندوستان کب کا آزاد ہو گیا ہوتا، لیکن قدرت ابھی اور قربانیاں چاہتی تھی۔ شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے ریشمی خطوط یعنی ریشمی رومال تحریک کے خطوط پکڑے گئے اور حجاز مقدس ہی سے آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد آپ کو مالٹا بھیج دیا گیا۔ شیخ الہند جب مالٹا سے رہا ہو کر آئے تو عام منظرنامہ بدل چکا تھا، اس لیے انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور جمعیت علماء ہند کو مشورہ دیا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کا ساتھ دے اور تشدد کو چھوڑ کر عدم تشدد کا نعرہ لگائے۔ شیخ الہند کی وفات کے بعد ان کے شاگرد خاص رفیق مالٹا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور شیخ الہند کے شاگرد حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب وغیرہ نے ان کے نقش قدم پر چل کر تحریک آزادی کو آگے بڑھایا۔ یہ ایک سوال ہے کہ جمعیت علماء ہند کی ضرورت کیوں پڑی اور شیخ الہند نے اس کو کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مشورہ کیوں دیا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدوجہد آزادی میں کوئی ایسی مشترکہ تحریک نہیں تھی جس کے بینر تلے مسلک و مذہب کی قید سے آزاد ہو کر محض ایک ہندوستانی ہونے کی بنیاد پر یہ لڑائی لڑی جائے۔ ملک کا یہی نقشہ تھا کہ 23 نومبر 1919 عیسوی میں بمقام دہلی خلافت کانفرنس ہوئی، جس میں ملک کے کونے کونے سے علماء کرام تشریف لائے، ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت شیخ الہند کی مالٹا کی جیل سے رہائی کی اطلاعات آ رہی ہیں، اس لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پر حضرت شیخ الہند ہندوستان آ کر مکمل آزادی وطن کی تحریک کو چلا سکے۔ چنانچہ اسی وقت فیصلہ لیا اور امرتسر میں ہندوستان کے ممتاز علماء نے جمع ہو کر جمعیت علماء کی بنیاد 1919 میں رکھی اور شیخ الہند کے شاگرد حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کو عارضی صدر بنایا۔
حضرت شیخ الہند 1920 عیسوی میں مالٹا سے ہندوستان تشریف لائے اور اسی سال دہلی میں جمعیت علماء ہند کا دوسرا سالانہ جلسہ ہوا، جس میں ان کو جمعیت علماء ہند کا مستقل صدر بنایا گیا۔ آپ نے اپنے خطبہ صدارت میں خاص طور پر علماء کو جھنجھوڑا اور فرمایا کہ اسلام ایک کامل و مکمل مذہب ہے اور تمام اجتماعی اور انفرادی شعبوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ جو لوگ مدرسوں میں سبق پڑھا کر اپنے حجروں میں بیٹھے رہنے کو اسلام کے حق کی ادائیگی کے لیے کافی سمجھتے ہیں، وہ لوگ اسلام کے پاک و صاف دامن پر داغ لگا رہے ہیں۔ اس اجلاس کے 12 روز کے بعد حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شیخ الہند کے بعد جمعیت علماء ہند نے حالات کے مزاج کو سمجھتے ہوئے فراست ایمانی پر مبنی ایک حکمت عملی اختیار کی اور فرقہ وارانہ ذہنیت کے پھیلتے زہریلی اثرات کو روکنے کے لیے برادران وطن پر مشتمل ایک تنظیم کانگریس کے اتحاد کر کے ملک کی مکمل آزادی کے لیے فرقہ و مذہب کی قید سے آزاد ہو کر لڑائی شروع کی۔ آزادی ملک کی خاطر جیل کی صعوبتیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کے حوالے سے اپنے استاد کی کڑن اور بے چینی کو جذب کر لیا تھا، چنانچہ انہوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سینے اور دل کے اندر استعماری قوتوں کے خلاف جو آگ سمائی ہوئی تھی اس کو اور تیز تر کر دیا اور جہاد آزادی کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔ استاد محترم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مکمل طور پر ملک کو آزادی دلانے میں لگ گئے۔ اپنے استاد کی فکر کو آگے بڑھانا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا کارنامہ رہا جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ سیکولر دستور بنوانے میں جمعیت علماء ہند کا کردار، ان کی قیادت میں جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی گئی، یہ لوگ انڈین نیشنل کانگریس کے بنیادی لوگوں مثلاً موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی سے برابر عہد لیتے چلتے کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، اور کانگریس بھی وعدہ کرتی ہے کہ مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کے مدرسے، مسلمانوں کے امام باڑے، مسلمانوں کے قبرستان، مسلمانوں کی زبان، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کی تہذیب، سب چیزیں محفوظ رہے گی اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا۔ ان لوگوں کا تیقن اور دانشمندی دیکھیے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ملک کی اکثریت ہندو ہے اور آج سے نہیں ہے۔ 800 سال اس ملک پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اکثریت تو ہندو ہی کی تھی، وہ بدل تو نہیں گئی تھی، لیکن دستور ہندوستان کا سیکولر ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کو عجیب و غریب عقل و دانش سے نوازا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملک آزاد ہوا اور تقسیم ہو گیا، اسلام کے نام پر ایک دوسرا ملک بن گیا۔ اس ملک کے بن جانے کے بعد قدرتی طور پر یہ مسئلہ اٹھنا تھا کہ جب اسلام کے نام پر مسلمانوں نے اپنا ایک حصہ لے لیا تو اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بننا چاہیے۔ چنانچہ ہندوؤں کے قداور لوگ جو برابر آزادی میں شریک تھے، انہوں نے ہی یہ آواز اٹھائی کہ اب ملک کا دستور سیکولر اسٹیٹ نہ بن کر کے ایک ہندو اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ جمعیت کے اکابرین اس رائے کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں کو پورا کرو، کیونکہ اگر ملک تقسیم ہوا ہے تو تم نے دستخط کیے ہیں، ہم نے نہیں، اس لیے اس ملک کا دستور سیکولر بنے گا۔ جمعیت علماء ہند کا مطالبہ اتنا مضبوط تھا کہ اس مطالبے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی 15 اگست کی مناسبت سے ایک خاص رپورٹ۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس رپورٹ کو اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس، اپنے تمام گروپوں میں شیئر ضرور فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔